اب جو بات سنانی ہے وہ سنو، محبت سے سنو، فتوے والے نہ سنیں، دوسرے سنیں، دل والے سنیں۔ ایک شخص آیا، حضرت میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، میں نے اس کو عذاب میں دیکھا، خواب میں باپ کو عذاب میں دیکھا ہے، باپ نے مجھے خواب میں کہا ہے غوث پاک کے پاس جاؤ اور ان سے میرے لیے دعا کراؤ، میرے لیے بولو ولی مشکل کشا ہیں یا نہیں، دافع البلا ہیں یا نہیں، کس نے بنایا؟ اللہ۔ حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، فرمایا کیا تمہارا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا اس نے مجھ سے خلافت لی؟ نہیں۔ کبھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں۔ وہ تو سستیاں تھی زندگی میں، نماز کی دوسری چیزوں کی سستیاں ہی تو تھیں۔ آپ نے گردن جھکا لی۔ بتاؤ اس نے کبھی مجھے دیکھا؟ نماز نہیں پڑھی میرے پیچھے، میری تقریر نہیں سنی، میرا مرید نہیں ہوا، خرقہ نہیں لیا، مجھے دیکھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ فرمایا میری گلی سے گزرا، میرا لنگر کھایا؟ مجھے دیکھا، میری گلی سے گزرا، میرا لنگر کھایا؟ اس نے کہا نہیں پتا۔ غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا، اس نے آپ کو دیکھا تھا اور دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، منہ نہیں وٹیا سی، تیوری نہیں چڑھائی تھی، برا نہیں، بلکہ دیکھ کر خوش ہوا کہ واقعی اللہ کے ولی ہیں۔ جب اس نے فرشتے نے گواہی دی، فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص، دھیان سے سنو، غوث پاک نے کیا فرمایا؟ جو شخص صرف میرے نام سے نسبت رکھے گا، میرے نام سے، یا دل میں میرے لیے اچھا عقیدہ رکھے گا، میرے بارے میں اچھا سوچے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ سنو اب دوسری خوشخبری، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایسی خوشخبریاں ہمارے غوث پاک دے رہے ہیں، رب کی عطا سے اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے، ہم ان پہ جان کیوں نہ مارے، انہوں نے ہی بیڑا پار لگانا ہے انشاءاللہ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی جب مرا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ اسے دیا، چونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا، نبی علیہ السلام کی اخلاقیات تھے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، جنازہ پڑھایا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ٹپکایا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئیں کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم قبول نہیں کریں گے، اور آئندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ کسی کی اس طرح کے بندے کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ تو وہ اللہ کی مرضی کسی کو نفع پہنچائے یا نہ پہنچائے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ علیہ السلام کہ اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، سفر و حضر میں آپ کو وضو کرواتا تھا، آپ کے ساتھ ایک اٹیچ تھا۔ جب مر گیا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا، کوئی دشمنوں کی طرف سے تیر آیا تو لگ گیا، وہ شہید ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے یہ۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تم اس کی جنت کی بات کر رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، یعنی اس سے آپ کو پتہ چل گیا صحابہ کرام کو وہ چادر نظر نہیں آئی، تو آپ کے بابوں کو کسی کی آخرت کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ کشف القبور اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کلیم کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی آیا نا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے، اور پھر ساتھ آیا کہ اے اہل ایمان اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ یہ ہے وہ بیعت، انہوں نے پکڑ کے دوسری والی بیعت بنا لی ہے۔ مسلمان کی بیعت تو اللہ کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بیعت ہے یا خلفائے راشدین کے ساتھ وہ بیعت خلافت ہے، یعنی وہ اللہ کے خلیفہ ہیں دنیا کے اوپر، اللہ کے ریپریزنٹیٹو۔ بیعت اللہ کی لے رہے ہیں وہ بھی، کہ ہم اس کے نائب کی حیثیت سے۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حضرت عیسیٰ کے 12 ساتھی تھے اور ہے بھی وہ دھوبیوں کو بات سمجھ آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلیلی جھیل کے کنارے جا کے نا
ان جو دھوبی کپڑے دھونے آیا کرتے تھے ان کو دعوت دی، باقیوں سے نے تو قبول نہیں کی، انہوں نے قبول کر لی. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لیے اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کر رہے تھے. پیغمبر اٹیچ کرتا ہے اللہ کے لیے، پیغمبر اپنی ذات کے لیے نہیں اٹیچ کرتا. سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا نا وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا تھا، اپنی طرف نہیں. سورہ آل عمران میں بھی آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت اور جو ہے وہ اپنا حکم دے کر بھیجیں اور لوگوں سے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو کہے گا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. تو جب پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے تو سر یہ پیر فقیر بابے بزرگ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کے ریپرزنٹیٹیو بھی نہیں ہے، نہ اللہ ان کو اون کرتا ہے. پیغمبروں کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے نا، کتابیں ان کو دی ہیں نا، ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اذن سے میری طرف بلانا ہے، اپنے آپ کو بیچ میں بوت نہیں بنانا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب آؤ ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر ایک اللہ کی، اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اے نبی اگر یہ منہ پھیر دیں تو کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تو سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے سامنے. تو انبیاء اس لیول کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور انبیاء کے پیٹرن پہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ ان کو دیکھیں گے وہ کبھی بھی اپنی ذات کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ پہلا اور آخری لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جو دعوت اللہ کے لیے دے رہا ہے اس کے بعد اینڈ رزلٹ کیا ہے، وہ اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے یا اللہ رسول کے ساتھ جوڑ رہا ہے. یہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ وہ خود تو نہیں بت بن گیا، تو آپ سمجھ لیں پھر اس کی دعوت جو ہے نا وہ شخصیت پرستی کی دعوت ہے.